تشریف رکھے ہوئے اس بات سے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وآله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وصحبه يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وصحبه يا نبي الله. بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار کتاب اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل آپ پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق انصر حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خسال محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال کلندر محمد محسن پاکستان عاشق رسول حکیم محمد علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گوگن تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم میں پالا واشق محبت میں پاؤں سے اچھل ڈالا تھا جنہوں نے تاج سر دارا تمدن آفری اللہ کے آئین جہاں داری وہ صحرائے رمیانی شکر بانوں کا گہوارہ غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشین کیا تھے جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں آرا تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی تو گفتار وہ کردار تو ثابت ہو سیارہ مگر وہ علم کے موتی وہ کتاب آبا کی دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سے پارا. اس کے ای کو بالکل ختم کر دیں ای کو بالکل نہیں. علامہ اقبال کلندر لاہوری محسن پاکستان آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان نوجوان کبھی تو نے سوچا بھی ہے کہ تو تھا کیا, تیرے پالنے والے کون تھے, تو کہاں رہتا تھا, تیرے بڑے کون تھے, تو وارث کن کا ہے. اقبال کہتا ہے جو مسلمان نوجوان ہے وہ صلاح الدین ایوبی, محمود غزنوی, احمد شاہ عبدالی, طارق بن زیاد, حضرت خالد بن ولید, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی, صحابہ و اہل بیت اور ہمارے بزرگان دین جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی, ہمارے بڑے تو وہ تھے. اقبال کہتا ہے غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشین کیا تھے. کہتا ہے میں تجھے کیا بتاؤں تیرے بڑے تھے کون, جنہوں نے بڑی بڑے سپر پاوروں کو جا کر بھی للکار دیا کہ نکلو اے بار محمد عربی کے غلام آ گئے, کلمہ پڑھو. اس کے علاوہ بات ہی نہیں کی, ہلکی بات اسلام میں ہے ہی نہیں. جو بندہ ہم منبر پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جناب اسلام کے اندر جو بات ہم کرتے ہیں کہ جناب حضور کے گستاخوں کے لیے معافی نہیں, غداروں کے لیے معافی نہیں, اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب آپ کو کوئی تھپڑ مارے, اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب آپ کی ماں کو گالی دی جائے پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے معاف کر دیا کریں, تب اسلام کہتا ہے امن کا درس. جب آپ کے باپ کو گالی دی جائے تب اسلام کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے معاف کر دو, اس کے ثواب ملے گا. آپ کا گریبان کوئی پکڑ لے, آپ کے منہ پر کوئی تھپڑ مار دے, آپ کے اوپر کوئی بات کرے, آپ کی ذات کی بات آئے تب اسلام امن کا درس دیتا ہے. جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئے نا, نبی کی آئے, تب اسلام امن کا نہیں غیرت کا درس دیتا ہے کہ اپنے نبی کے گستاخوں کا. اگر کسی کی ماں کو کوئی گالی دے دے تو وہ فوراً وہیں پر کھڑا ہو کر بدلہ لیتا ہے, نہ تھانے دار کے پاس جاتا ہے کہ تھانے دار میں 10 FIR کٹنی, مولوی صاحب فتویٰ دستو فلانے بندے نے میری ماں نے گال کر دی ہے, وہیں پر بندہ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے منہ کے پر تھپڑ بھی مارتا ہے, جواب بھی دیتا ہے. جب بات نبی کی آئے تو کہتا ہے جناب مولوی صاحب فتویٰ دے, حضور دے بارے گل ہوئی ہے, میں گل کر لوں کہ نہ کر لوں. میں نے کہا جناب آپ کو اپنی ماں جتنا, بہن جتنا, بیٹی جتنا اور باپ جتنا بھی پیار حضور سے نہیں. ماں کی غیرت تو رہی آپ کے اندر, باپ کی غیرت ہے, مولویوں کی غیرت ہے, پیروں کی غیرت ہے, عمران کی غیرت ہے, نواز کی غیرت ہے, زرداری کی غیرت ہے. ان کے پیچھے آپس میں لڑتے ہیں. کبھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کسی لڑے, کبھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی کسی کے ساتھ دشمنی رکھی. علامہ اقبال کہتا ہے یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے راہبر ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے. اقبال کہتا ہے جو حضور آپ سے نہ آشنا ہے, جس کو آپ کا پتہ نہیں وہ ہمارا ہو سکتا ہے, جو حضور کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے, جو حضور
حضور کی بات نہیں کرتا، حضور کے ساتھ وفاداری کی بات نہیں کرتا، جو رسول اللہ کے نظام کی بات نہیں کر سکتا. 74 سال ہو گئے پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا جتنی بھی کوئی مذہبی جماعتیں ہیں، 74 سالوں کے اندر کسی ایک جماعت نے بھی پاکستان کا بنا حضور کے نام پر، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر. جب یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تو پاکستان بننے کے بعد 74 سال ہونے والے ہیں. یہاں پاکستان کے اندر کسی ایک جماعت نے بھی، نہ سیاسی نہ مذہبی، کسی ایک جماعت نے بھی نظام مصطفیٰ کی بات ہی نہیں کی. پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کے منشور کے اندر نظام مصطفیٰ ہے ہی نہیں. سارے اپنے اقتدار کے لیے نکلے پھر رہے ہیں. اب 12 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور عمران خان ڈی چوک تے دھرنا تیاری کر رہا ہے. اور اتھے قوم ساتھ رہا کہ 10 لاکھ بندے اکٹھے کریں گے کس خاطر؟ اقتدار کی خاطر، سیٹوں کی خاطر، ملک و ملت کو لڑانے کی خاطر، آپس میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی خاطر. ان سیاسی پارٹیوں کا لڑائی کی آپس کی اور لڑواتے مسلمانوں کے ہیں. اس لڑائی کی خاطر اس نے وہاں ڈی چوک کے اندر اعلان کیا اور ادھر سے وہ بھی 12 جماعتیں مل کر آ رہی ہیں. یہ سارے اقتدار کے حوث میں اقتدار کی خاطر لڑ رہے ہیں. 70-74 سال میں جن سڑکوں کی خاطر آپ نے ووٹ دیا وہ سڑکیں تو ہم آپ کے راستے میں دیکھ کر آئے ہیں. جن سڑکوں کی خاطر ہم نے اپنا ایمان بیچا، جن سڑکوں کی خاطر ہم اپنی آنے والی نسل کو بھی خراب محنتیں کر کے اولادوں کو پڑھا کر، سڑکیں تو پھر بھی نہ بنی، کھمبے تو پھر بھی نہ لگے، وہ سہولیات تو پھر بھی نہ ملے، مہنگائی تو وہی اور اوپر سے اوپر جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو لوگ کہتے ہیں کہ جناب مولویوں کو کیا پتا، مولوی ملک کی معیشت کیسے سنبھالیں گے، یہ ملک کا نظام کیسے چلائیں گے. میں نے کہا ہم تجھے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو آپ کا اور میرا ذکر چھوڑے گا میں اس قوم کو پہلی سزا یہ دوں گا، ان کی معیشت تباہ و برباد کر دوں گا. پہلی سزا یہی ہے کہ معیشت تباہ ہوگی. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر کھڑے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا دروازہ چھوڑ کر کھڑے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دروازے پر مانگنے کے لیے نہیں جاتے، امریکہ کے پاس جاتے ہیں، ہم امریکہ کی اتباع کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اتباع صرف کھانے پینے تک، نماز تک، روزے تک، حج تک، زکوٰۃ تک. زکوٰۃ بھی تو قوم نہیں دیتی، نہ عشر دیتی ہے. عشر دیتی ہوتی تو پاکستان کے اندر کئی چوکوں کے اندر روزانہ گنے کا موسم ہے تو گنے کی ٹرالیں اٹھی ہوئی ہوتی ہیں. کوئی کیا الٹا ہوتا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں دیا ہوتا تو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے 74 سال ہونے والے ہیں. یہ پاکستان بنا حضور کے نام پر، نہ ہی یہ مسجدوں کے لیے بنا تھا. پاکستان اگر مسجدوں کے لیے بنا تھا تو ہندوستان میں مسجدیں موجود تھی. اگر یہ روٹی اور کپڑے اور مکان کے لیے بنا تھا تو روٹی، کپڑا، مکان اور زمینیں ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس ہیں پڑی. اگر یہ بنا تھا درباروں کے لیے تو سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دربار ہندوستان میں ہے پڑی. حضرت ابو علی قلندر کی، حضرت نظام الدین اولیاء کی، اعلیٰ حضرت بریلوی کی، امام حسن رضا بریلوی کی دربار وہاں موجود ہے پڑی. اگر یہ بنا تھا گاڑیوں کے لیے تو گاڑی یہاں 15 لاکھ روپے کی، 12 سے 15 لاکھ کی مہران ملتی ہے، ہندوستان میں 2.5 لاکھ کی مل رہی ہے. اگر یہ بنا تھا گاڑیوں کے لیے تو یہاں ایک پراڈو کی قیمت 5 کروڑ روپے ہے، مطلب 3 کروڑ اور 60 لاکھ روپے جو گاڑی کی قیمت ہے وہ حکومت کا ٹیکس ہے. 3 کروڑ 60 لاکھ روپیہ حکومت کا ٹیکس ہے. آپ یہاں سے چلے جائیں کوئٹہ سے آگے جائیں چمن بارڈر کے اوپر، وہاں آپ کو پراڈو مل جائے گی 30 لاکھ کی، 35 لاکھ کی، 40 لاکھ کی، جو یہاں آپ پر حکومت کا ٹیکس لگنے کے بعد آپ کو 5 کروڑ کی ملتی ہے. جو یہاں پر گاڑی 40-38 لاکھ کی ملتی ہے وہ وہاں پر آپ کو 4 لاکھ روپے کی ملے گی. جو یہاں گاڑی 30 لاکھ کی ملتی ہے وہ وہاں پر آپ کو 2 لاکھ کی ملے گی. پھر اس لیے 70,000 ماں بہنوں نے عزتیں کیوں لٹوائی، 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں کیوں دی، خون کی ندیوں میں پاکستان کیوں بڑا، آپس میں لڑنے کی خاطر بنایا تھا پاکستان. نون لیگ کے پیچھے اور پی ٹی آئی کے پیچھے لڑنے کے لیے پاکستان بنایا تھا. ہمارے بزرگوں نے تو پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ملک ہمارا ہو لیکن نظام مصطفیٰ کا ہو، ملک ہمارا ہو لیکن دین تخت پر بیٹھا ہو، ملک ہمارا ہو لیکن نظام ہمارے آقا و مولا کا اوپر ہو، ہم آزادی کے ساتھ جی سکیں، ہم کسی کی اتباع، کسی کی تابعداری نہ کریں، غلامی کسی کی نہ ہو، سر اٹھا کے جینے کی اجازت ہو. کوئی ایک چیز بھی تو نہیں ملی پاکستان میں. کسی حکمران کے خلاف بات کر دو، چیئرمین کے خلاف بات کر دو، کسی ایم پی اے کے خلاف بات کر دو، کسی نون کے خلاف بات کر دو، ایم این اے کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، زرداری کے خلاف، تو قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اور مولوی تو کی گل کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو کبھی ہم لڑے ہی نہیں. آپ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں تو اللہ رسول کے لیے لڑیں. اگر
ہم دین کے خلاف کام کریں آپ کا حق ہے ہمارے ساتھ لڑیں، اگر ہم شریعت کے خلاف کام کریں آپ کا حق ہے ہمارے ساتھ لڑیں، اگر ہم دین کے ساتھ غداری کریں آپ کا حق ہے آپ ہمارے اوپر تھوکیں بھی نہ، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے راستے پر نہ چلیں آپ کا حق ہے کہ آپ ہمارے پیچھے نہ چلیں، آپ ہمارے مانے بھی نہ، ہمارے ساتھ کھڑے بھی نہ ہوں، لیکن اگر ہمارے ساتھ لڑنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑیں، دنیا داروں کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ آپ نے لڑا کریں۔ اس بات کو سمجھیں، 70-74 سال ہو گئے ہم آپس میں، یہ ڈسکر میں الیکشن ہوا ہے، ڈسکر کے اندر الیکشن ہوا ضمنی، تو وہاں نون لیگ والوں نے گولیاں چلائی پی ٹی آئی والوں پر اور پی ٹی آئی والوں نے چلائی نون لیگ والوں پر، ادھر سے بھی بندے مر گئے ادھر سے بھی مر گئے، کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی ثواب ہوا؟ کوئی نیکیاں ملی؟ کوئی قرآن کا ثواب ملا؟ کوئی فائدہ نہ ہوا، گھاٹ بھی اجڑ گئے اور گناہ ملا، ہاتھے میں گناہ آیا۔ اگر دنیا داروں کے اگر یہی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم نے محمد عربی کی طرح یا آپس میں لڑ رہے ہیں، دنیا داروں کے پیچھے لڑ رہے ہیں، بات کریں کہ یار اٹھو کھڑے ہو حضور کا دین تخت پر بٹھاؤ، کبھی موقع ملے پھر ہم کشمیر جائیں وہاں جا کر لڑیں کافروں کے ساتھ جس کا آپ نے حکم دیا ہے۔ قرآن کے اندر 450 سے زیادہ آیات ہیں جہاد کی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ يَا أَيُّهَا إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ ہم نے تو قرآن پڑھا ہے صرف کھانے کا نام، ہم نے قرآن کو سمجھے صرف بریانی کا نام، ہم نے قرآن حلوے تک رکھا ہے، ہم نے قرآن صرف ختم تک رکھا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو اسلام کے قائد اعظم سے یہی کہا تھا نا، کہا تھا جناب آپ پاکستان میں قانون کون سا بنائیں گے، کون سا دستور اور آئین ہوگا پاکستان کے اندر، تو قائد اعظم نے قرآن اٹھا دیا، انہوں نے کہا پاکستان کے اندر نیا قانون اور دستور بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے قرآن، ہم اسی کا قانون یہاں چلائیں گے۔ اسی لیے بنا تھا پاکستان، اور کسی کی بدمعاش کے لیے عیاش کے لیے۔ مکے کے سردار یہی کہتے تھے، آج لوگ ہمیں صادق بھی کہتے ہیں جناب آپ سچے بھی ہیں، مولوی تم ٹھیک ہو، تم شریف ہو، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن حکومت ہم تمہاری نہیں مانتے۔ یہی مکے کے سردار حضور کو کہتے تھے، مکے کے سردار ابو جہل یہی کہتا تھا حضور ہم آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، حضور کو امین بھی مانتے تھے، حضور کو مانتے تھے، لیکن حضور کی حکومت نہیں مانتے تھے۔ یہی بات ہے، آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ حضور کا نظام لے آؤ، حضور کے نظام کی بات کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ قرآن فرمائے ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہم نے نظام، جو ہم نے حکم، جو ہم نے وحی اپنے حبیب کو دے کر بھیجی ہے، جو قوم جو امت اس راستے پر نہیں چلتی وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ قرآن میں رب کہتا ہے، کیا ہمارے نبی ہمیں نظام دے کر نہیں گئے کہ حکومت کیسے چلانی ہے؟ دے کے گئے ہیں کہ نہیں دے کے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غریب کو آٹے کے تھیلے کی ضرورت پڑی تو کیا حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ جناب مولویوں کا سیاست سے کام نہیں ہے، یہ آٹے کا تھیلا وزیر خوراک غریب کے گھر پہنچائے گا؟ یہی کہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے کندھے پر رکھ کر خود پہنچایا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں دریا سوکھ گئے، دریائے نیل، لوگ آئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ دریائے نیل یہ ہے وزیر جنگلات کا کام، ہم مولوی سیاست نہیں کر سکتے، آپ نے دریا کو خط لکھ دیا۔ ہے کوئی پاکستان میں ایسا حکمران کہ سوکھے ہوئے دریا چلا دے؟ وہ حضرت عمر فاروق تھے، سورج کو دیکھتے تھے سورج بے نور ہو جاتا تھا۔ حضور کا نظام جو تھا، آج وہ نظام کی بات ہی نہیں کرتا، نظام کی بات کرے کہتے مولوی دہشت گرد ہے۔ امریکہ افغانستان لتاڑ کر چلا جائے، امریکہ برما کی مسلمان بیٹیوں کے پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھا جائے، امریکہ کشمیر کی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کر جائے، امریکہ اور مودی مل کر پوری دنیا میں مسلمانوں کو لوٹ رہے ہوں، عراق کے اندر صدام حسین عید والے دن پھانسی پر چڑھ جائے، شام کے اندر حضرت خالد بن ولید کی دربار کے اوپر بم مار جائے، امریکہ پھر بھی امن والا اور ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والے دہشت گرد، پوری دنیا میں مسلمانوں کو لوٹنے والا، امن والا، ہم مسلمانوں کی بچانے کی بات کرنے والا دہشت گرد۔ علامہ اقبال کہتا ہے نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ علامہ اقبال کہتا ہے مسلمان کو صرف صبح شام اللہ 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 میں لگاؤ، اس کو صلاح الدین ایوبی کی بات نہیں بتانی، اسے نور الدین زنگی کی بات نہیں بنانی، اسے حضرت خالد بن ولید رضی، ہمارے بڑے کون تھے، ہمارے بڑے کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کا لشکر 36,000۔ امام ابن فتوح الشام میں امام نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید 36,000 صحابہ کو لے کر کافروں کے ساتھ، کافروں کی تعداد تھی 3.5 لاکھ۔ کتنی؟ 3.5 لاکھ۔
یہ بلیزر ڈالا ہے لوگوں نے لتا کمر لگ جانی ہے تو انہوں نے کافران نال کی لڑنا ہے قربانی دے موقع تے جنہاں نے بکرا نہیں دباؤ دا 5 نوجواناں کینو تے وہ بھی گلیاں بدماشیاں کردے ہیں تے 50 بندے ہونے تے اکٹھا نہیں سمجھایا جاندا تے گلاں کردے جی اسی ہنجا تے اسی ہنجا تے بات ہے جو ایمانی ہمارے اندر پاور نہیں رہی نہ ہماری نگاہ پاک رہی. وہ ہمارے بڑے تھے وہ بزرگ تھے جو اکیلے اکیلے اونٹ بھی گرا لیا کرتے تھے جو اکیلے اکیلے بھینس بھی گرا لیا کرتے ہوں تے کسائی تو علاوہ کسی نے گردا ہی نہیں کسائی بلانا پیندا ہے یہ 5000 کسائی نو دینا تے پھر ہونا ایمانی پاور ہی نہیں خوراکی پاور بھی نہیں انگریز کے پیچھے لگے جو صحیح راج وہی ہو رہا ہے. ہر چیز انہوں نے ہم سے چھین لی. انگریز فرنگی کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ اس نے اس قوم کو سب سے پہلے بھوک دی ہے. جب بھوک دے دی ساری قوم روٹی کے پیچھے بھاگ رہی ہے روٹی کے پیچھے بھاگ رہی ہے روٹی کے پیچھے جو کوئی 5000 دے 10000 دے 20000 دے 40000 دے جو دے اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ہمارے بزرگوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ بندہ ظلم کے نظام کے نیچے ہو اوپر ظالم بیٹھے ہوں ظالمانہ نظام ہو ظلم ہو رہا ہو بندہ نیچے نماز پڑھے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے روزہ رکھے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے حج کرے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے مسجد بنائے اے سی لگوائے ٹائلیں لگوائے قلیم بچھوائے ہر چیز کرے بڑی سے بڑی مسجدیں بنا دے غریبوں کی مدد کرے یتیموں کی مدد کرے مسکینوں کی کفالت کرے درود پڑھے ذکر پڑھے مدرسہ بنائے قرآن پڑھے دین پڑھائے سب کچھ کرے لیکن ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے. ہمارے بزرگوں نے لکھا اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں ہے. ایک نیکی بھی قبول ظالم ہے ظلم سہنا بھی خود ظلم ہے ظلم سہنا خود ظلم ہے. اور جو ظالم حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میرے دور میں اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا نا تو عمر کو حساب دینا پڑے گا. اور جن کے دور حکومتوں میں یہ جو اوپر ظالم بیٹھے ہیں ان کے دور حکومت میں تو بچے تھر کے اندر پیاس کی وجہ سے مر گئے. ان کے دور حکومت کے اندر تو غریب کے بچے کو دودھ پینے کے لیے فیڈر بھی میسر نہیں. ان کے دور حکومت کے اندر تو غریبوں نے اپنے بچوں کو نہروں کے اندر دھکے دے کر اور خود بھی ڈوب کر مر گئے. جن کے دور حکومت میں غریب پھانسی پر لٹک گئے جن کے دور حکومت میں غریبوں نے اپنے بچوں کے گلے گھونٹ دیے کہ روٹی کہاں سے کھلائیں یا ان کو حساب نہیں دینا پڑے گا. اور جن نے ان کو طاقت دی ان کو ووٹ دے کر اوپر بٹھایا ان کو بھی اس کا حساب دینا پڑے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے خواب نیپا جی کی زیارت کرا یا اللہ مجھے خواب نیپا جی کی زیارت کرا یا اللہ مجھے خواب نیپا جی سے ملا. فرماتے ہیں میری 1 مہینہ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سال گزر گیا 1.5 سال 2 سال میری دعا قبول نہیں ہوئی. 2 سال تک صحابی کی دعا قبول ادھر مہینہ کسی کی دعا قبول ہے اور ہم کو کلے کرتے ہیں یا اللہ میری دعا قبول نہیں ہوئی یا اللہ انی میں عبادت کر رہی یا اللہ میری گالی نہیں تو سن. صحابی رسول کی 2 سال بعد دعا قبول ہوئی. خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں حضرت عمر فاروق تشریف لا رہے ہیں اور اپنے ماتھے سے نا پسینہ مبارک صاف کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا حضرت عمر کے بیٹے نے کہ ابا جی کیا بنا؟ فرمایا بیٹا عبداللہ 2 سال ہو گئے اپنے رب کو حساب دے رہا تھا 2 سال سے اپنے رب کو حساب دے رہا تھا. اگر میرا رب غفور رحیم نہ ہوتا نا عبداللہ آج عمر پکڑا گیا تھا. حضرت عمر سورج کو دیکھتے تھے سورج بے نور ہو جاتا تھا. دریا سوکھتے تھے دریاؤں کو خط لکھتے تھے دریا چل پڑتے تھے. حضرت عمر فاروق کا شیطان سامنے آتا حضرت عمر فاروق جا رہے تھے شیطان راستہ بدل لیتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنی شانوں والے فرماتے ہیں 2 سال سے اپنے رب کو حساب دے رہا تھا. اگر میرا رب غفور رحیم نہ ہوتا آج آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں یہ حکمران کس بات کی مولی ہیں. ہمیں تو حضور نے ہی کرم فرمانا ہے تو بچنا ہے کرتوت تو سب کو پتہ ہے مجھے میرے پتہ ہے اور آپ کو آپ کے پتہ ہے. یہ حضور نے نگاہ فرمانی ہے کم از کم حضور سے اتنی تو وفا کر کے جائیں کہ حضور فرما دے فرشتوں کو اے چھاڑ دے ہوئے انہوں میرا اپنے ہیں اتنا تو حضور فرما دے نا اتنی تو وفا کر کے جائیں اتنی تو حضور کی بات کر کے جائیں. ساری زندگی حضور کے نام پہ کھایا ساری زندگی حضور کے نام پہ عزتیں پائیں ساری زندگی حضور کے نام پہ پگڑیاں سنبھالی آستانے بنائے اپنے گھر بچائے سب کچھ کیا. جب بات رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی آئی تو پھر غیروں کے پاس جا بیٹھے. شاہ محمود قریشی نے کل بیان دیا یونیورسٹی کے اندر ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر اسے کہا کہ جناب آپ نے 2018 کے اندر الیکشن جیتے تھے اور کہا تھا کہ ہمیں ووٹ دو ہم ڈاکٹر رافیہ صدیقی 18 سال سے امریکہ کی قید میں پڑی ہے ہم اس بیٹی کو چھڑوا کر لائیں گے. اس نے کہا 4 سال ہو گئے ہیں بیٹی تو ابھی تک نہیں آئی 4 سال ہو گئے رافیہ صدیقی تو نہ آئی تم نے کس چیز کی حکومتوں کے پھر دعوے کیے تھے. تو اس نے کہا کہ جناب ہم نے آواز اٹھائی ہے لیکن امریکہ کے اپنے قانون ہیں ہم ان
قانون کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتے. کیوں؟ جو ہم امریکہ کے تابع ہیں. کیا آپ اور ہم امریکہ کے تابع ہیں؟ نہیں. ہم امریکہ کے غلام ہیں؟ نہیں. ہم کسی کے بھی تابع نہیں. اور کوئی ہوئے یا ہوئے اسی کسی دے تابع نہیں. اسی اللہ دے تے رسول دے تابع. بے شک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 اس بات کو آپ سمجھے. ہمارا آپ سے کوئی گلہ نہیں، نہ ہمارا آپ سے کوئی دشمنی ہے. آپ ہمارے بڑے ہیں. کوئی ہمارے والد کی جگہ بیٹھا ہے، کوئی ہمارے بھائیوں کی جگہ بیٹھا ہے. آپ سب ہمارے ساتھ تاج ہیں. آپ ہماری اس بات کو سمجھے. ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہماری کسی سے دشمنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. ہماری دوستی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. آپ میں سے جو کوئی حضور کا غلام ہے، اگر اس نے پینٹ بھی پہنی ہوئی ہے، داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی، اس نے سر پر ٹوپی بھی نہیں رکھی ہوئی، لیکن پکا سچا حضور کا وفادار ہونا چاہیے. دنیا دار غلام، دنیا دار ظالموں کا نہیں، MP کا نہیں، حضور کا پکا سچا غلام ہو. حلیہ جیسا بھی ہو، حلیہ ہماری شرط نہیں ہے. ہماری شرط محمد AP کی غلامی ہے. ہم اس کا جوتا چومنے کے لیے بھی تیار ہیں. ہم اس کا جوتا سر پر اپنی پگڑی پر رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن کسی دنیا دار ظالم جابر کی بات آئے تو ڈرتے ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ہیں. بدماش کی بدماشی سے نہیں ڈرتے. اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور وہ ہمارا کسی اور کے آگے سر جھکنے نہیں دیتا. جب اس کے آگے جھکیں گے وہ کسی آگے جھکنے بھی نہیں دے گا. جھکیں اس کے آگے. ان کے دروازے پر جائیں جو پوری کائنات کے مالک ہیں. ملتا ہے کیا کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ. ایک بار آئے تو صحیح آپ حضور کے دروازے پر. ہم آپ کو کوئی اور راستہ نہیں دکھانا چاہتے، نہ ہم آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں. ہم نے آپ کو کام نہیں آنا، نہ آپ نے ہمیں کام آنا ہے. نہ ہماری کوئی حیثیت ہے، نہ ہی ہماری کوئی اوقات ہے. ہم جن مالکوں کی بات کر رہے ہیں ہم ان کا دروازہ دکھا رہے ہیں آپ کو. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہمارا گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم چلو خدا کو ہی مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ رب نے اپنے حبیب کے علاوہ ماننا کوئی نہیں ہے. قیامت والے دن حضور نے جس پر کرم فرمایا وہی بچے گا. جس کو حضور نے اپنے رخ اندر پھیر دیا نا کہ میں تجھے جانتا ہی نہیں ہوں، خدا کی قسم کائنات میں کوئی بھی نہیں بچائے گا. ساری دنیا حضور نے فرمایا قیامت والے دن اتنا بڑا دن ہوگا. حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ کے جلال کی وجہ سے، رب اتنے جلال میں ہوگا، اتنے جلال میں ہوگا. رب کے روب و جلال کی وجہ سے حضرت آدم بھی، نبی بھی، صحابہ بھی، وہ سارے حضور فرماتے ہیں رب کے جلال کی وجہ سے 200 سال تک اپنی گردنیں نیچے کر کے کھڑے ہیں. آج جو ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، دینداروں کو آنکھیں دکھاتے ہیں، علماء کو آنکھیں دکھاتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں، پتہ ہے قیامت والے دن وہ گردنیں کہاں کریں گے؟ جو آپ دین کے خلاف بولتے ہیں، سن پتہ ہے آپ کو حضور نے کیا فرمایا؟ جو دین کے خلاف بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اور قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں، حضور نے فرمایا قیامت والے دن 3 قسم کے لوگ میدان حشر میں جائیں گے. 3 قسم کے. ایک سواریوں پر سوار ہو کے جا رہے ہوں گے، دوسرے پیدل چل کے جا رہے ہوں گے، اور تیسرے اپنے منہ کے بل چل کے جا رہے ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منہ کے بل چلنا؟ تو میرے آقا مولا نے فرمایا جو رب ٹانگوں سے چلاتا ہے نا وہ منہ سے بھی چلائے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ منہ سے چلیں گے کیوں؟ حضور نے فرمایا جس منہ سے وہ دین اور قرآن کے خلاف اور علماء کے خلاف بھونکتے تھے نا، رب سزا دے گا وہ اس منہ سے چلیں گے. حضور نے فرمایا راستے میں کانٹے آئیں گے، وہ اپنے منہ کو کانٹوں سے کیسے بچائیں؟ یہ سوچا کریں آپ. اللہ تعالیٰ گناہگار کو معاف کر دے گا. قیامت والے دن جب حضور بازو شفاعت کھولیں گے نا، گناہگاروں کے لیے حضور کالی کملی کھولیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا یہ ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. قیامت والے دن حضور اپنے گناہگاروں کے، غداروں کو نہیں، گناہگار کے لیے معافی ہے. احمد شاہ ابدالی تھا نا افغانستان کا حکمران. احمد شاہ ابدالی ادھر ہندوستان میں نا مرہٹے اکٹھے ہو گئے ہندو. انہوں نے نا مسلمانوں کو ایک جنگ میں شکست دے دی، دوسری میں شکست دے دی، تیسری میں شکست دی. اب انہوں نے دیکھا نا ہم جیت رہے ہیں، ہم شاید زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں. مسلمان عیاشی کی وجہ سے شکست کھا رہے تھے، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ دہلی کی شاہی مسجد میں، جامعہ مسجد میں، بڑی مسجد میں ہندوؤں نے کہا کہ ہم اس شاہی مسجد کے منبر کے اوپر رکھیں گے، بت رکھیں گے.
جب انہوں نے یہ اعلان کیا یہ خبر افغانستان میں احمد شاہ ابدالی کو پہنچی تو احمد شاہ ابدالی تلوار لے کر ہندوستان میں آ گیا اور اس نے کہا کہ ہے وہ ہندو تو آئے. تو مرہٹوں نے بھی اعلان جنگ کر دیا کہ ہم آ رہے ہیں پھر. تو یہاں سے مرہٹوں کی سائڈ پہ نا ایک مولوی بہت بڑا عالم دین مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا وہ ہندوؤں کی سائڈ پہ کھڑا تھا. احمد شاہ ابدالی کو پتہ لگا کہ ایک مسلمان عالم ادھر کھڑا ہے مولوی ادھر کھڑا ہے. تو احمد شاہ ابدالی نے خط لکھا اس کو. اس نے کہا اے واپس آ رہا بندے دا پتر بڑے ادھر آ جا مسلمان آلے ساڑھے نال کھڑو تو ادھر کدھر کھڑو گیا تیرا ادھر کی کم. اس نے دیکھا نا اس نے کہا بھی شاید بھی ہندو جیت رہے ہیں تو میں شاید بچ جانا ہے. اس نے کہا میں نہیں آتا. پھر جنگ ہو گئی. احمد شاہ ابدالی نے 80,000 مرہٹوں کی گردنیں اتار دی مسجد کی عزت کی خاطر. یہ رسول اللہ کی عزت کے لیے نہیں کرتے. مسجدوں کے سپیکر اتر گئے انہوں نے کبھی بات ہی نہیں کی. مولوی نپو مولوی سوتلے سپیکر چلائے گی اتر محلے کے بچ فون جانے مسلمان ہو کے اللہ اور اس کے رسول کے 4 سائڈ پہ سپیکر لگے نعت پڑھی جائے درود و سلام پڑھا جائے اللہ اور اس کے رسول کی دین کی بات ہو. سلمان بھائی پہ فون خود محلے والے کر دیں آج میرا مولوی جڑا نا سپیکر چلائی بیٹھے آؤ نپ کے لے جاؤ. قیامت والے دن تو سب کچھ کھل جانا. یہ تو بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں ساڑھے پرچے ہوتے جڑے انہوں نے کٹے انہوں سارے نے ساڑھے ہوتے پرچے جڑے کٹے ساڑھے تے ضمانتاں ہو گئی ہیں اسی ضمانتاں کروا کے پھر آئے بیٹھے ہیں. لیکن جڑیاں پرچے ایک کٹے جا رہے ہیں نا انہوں نے ضمانتاں میرے آقا کے علاوہ کسی نے کرنی نہیں. شام میں نکاح فرمانی ہے تے پرچے کی ضمانت ہونی ہے. آج سوچو کہ اسی تانوں مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں اسی تانوں مومنانہ بحیثیت مسلمان نہ مولوی نہ سید بحیثیت مسلمان تانوں مشورہ دے رہے ہیں. آپ کو ساڑھا دل ہوئے نا تینوں پھر عمران نو لے آنا تھوڑا دل ہوئے پھر نواز نو بٹھا لینا تھوڑا دل ہوئے پھر سرداری نو بٹھا لینا ایک گل پلو بند کے مسجد جانا آخرکار تھک ہار کے تانوں سارے آنا محمد عربی دے دروازے تے ہی بہنا ہے. کل آنا تو بہتر ہے کل دے سامنے دا پتہ نہیں آج تانوں مشورہ دینے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے زمانے کی قیامت میں درمان گیا قیامت والے دن دیکھ کے جو مننا ہے حضور تھوڑی عیشہ نا کاش میں اتنے مان لینا اس دن رونے میں بہتر ہے آج مان لو آج حضور دے دروازے پہ آ جاؤ ہر چیز دی معافی ہے. احمد شاہ ابدالی نے نا 80,000 مرہٹے نے گردناں لائیاں نا تے او مولوی نپے آ گیا. پھر اے تے ہے نا پھر آنا تے ہے انہاں نے ہتے جڑے ساڈے بچے کرتے ہیں سانو اپنے مردانگیاں بھی کھا لیں سانو ہتھکڑیاں لا کے پھر ایجنسیاں والے بھی اس پہ کہنا ہاں مولوی ہوں تا میں کہ تو کیڑا مرد ہے جڑا ہتھکڑی لا کے مردانگی بھی کھانا ہے. پیڑ تے ہوندا پتر میدان وچ پیڑ ہوندا میدان وچ ایک ہی گل صدام حسین جڑا پھانسی چڑھے سی صدام حسین نو تے اور صدام حسین پھانسی چڑھنے لگا تے ایک امریکی ایجنسی والا آ گیا انہوں نے کہا ہاں بڑا تو مسلمانوں کا لیڈر بنتا تھا جنرل بنتا تھا بڑا مسلمانوں کے لیے لڑتا تھا مسلمان بیٹیوں کے لیے لڑتا تھا آج بتا تجھے بھی پھانسی پر لٹکایا یا نہیں لٹکایا ہون دس جب انہوں نے گل کی تھی نا انکار کے ہون دس صدام حسین نے تاریخی جواب دیتا انہوں نے پھانسی دے پھندے دے لٹکنے لگ دیا جواب کی دیتا انہوں نے کہا مرد بان مرد بان جدو میں سیٹ تے بیٹھا سی نا اقتدار وچ اودوں تو ایک گل کرنی سی اج میں پھانسی ٹکیٹن لگا تے تینوں مردانگی یاد آئی ہوئی ہے. گل ہے کہ پیڑوں دے میدان آمنے سامنے گل اسی دین دے خلاف اسی کوئی پاکستان دے خلاف گل کریے اسی کوئی اسلام دے خلاف گل کریے پھر تے تسی سانوں گل کرو اور جڑے تسی کشمیر وچ بیٹھے ہو انہاں نوں تے حد تک نپیا نہیں تسی اور ریمن ڈیوس جڑا پاکستانی مار کے چلا گیا انہوں نے تسی نپیا نہیں امریکہ دے جنرل پاکستان دے 2 پولیس والے گڈی دے تلے دے کے مار کے چلا گیا انہوں نے تسی نپ نہیں سکے اور بنگلہ دیش تسی وچ بیٹھے اسٹیٹ بینک تسی وچ بیٹھے موٹر وے تسی وچ ہوئی ہے اسلام آباد ادھر تسی وچ بیٹھے ہو گوادر تسی وچ بیٹھے ہو بلوچستان دے سونے دے پہاڑ تسی وچ بیٹھے ہو کوئلہ تسی وچ بیٹھے ہو گیس تسی وچ بیٹھے ہو پٹرول تسی وچ بیٹھے ہو ہر شے ملک ملت تسی وچ کے گلاں سانو دے ہو ساڑھے وڈیاں نے پاکستان بنایا ہے تو انشاءاللہ تہاڈا ہن ظلم نہیں چلے گا ہن محمد عربی دا دین تے آئے گا. اگر حق محمد عربی واسطے استعمال ہوئے نا تو کیڑا نیڑے بھی آن پہ نا ہاتھ خود بولے گا. قرآن رب نے کہا تو کلمنا ایدیہم بطشت ارجلہم زبان بند ہوں گے ہاتھ خود بولیں گے قرآن رب
کیڑا نیڑے بھی آن لگا ہاتھ خود بولے پرے ہوئے تیرے پتہ نہیں محمد عربی کی غلامی کرتے رہے ایک ہم تاری ہوں اے حضرت سفینہ جنگل صحابی رسول چاہ رہے سن جنگل لگے شیر آگے انہیں دھوڑ آواز گڑی نا بھئی انہیں ڈرامہ ہے حضرت سفینہ پہلے تو سن لئے تو چپ کر کے جب انہیں آواز کر لینا بعد ہوئے جان دے نا میں محمد عربی دا غلام ہاں شیر جڑا جنگل دا بادشاہ درندہ جب انہیں گل سنی نا تے حضرت سفینہ دے پیر چٹن لگ گیا انہیں کہا جناب جنہ دے نا تسی لے ایسی جان دے ہوں اے کلمہ پڑھنا دے زلیل ہوتے رہ گئے حکمران انہوں بسم اللہ الرحمن انی پڑھنی ہے انہوں بسم اللہ الرحمن کی میں پڑھی انہیں بسم اللہ الرحیم زرداری میں عمران خان کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا نواز شریف کہنا خدا بھگوان ہے مرزائی میرے بہن بھائی ہیں ممتاز قادری کو پھانسی پر چڑھا دیا ختم نبوت کے ساتھ غداری کر دی قوم ضرور نظر کھڑی ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند اے یہ نغمہ ہے نا حق گل ان حق کریاں دی پابند ہے او بھاوی امام زین العابدین نو بھی لگ جاویں نہ یہ کربلا دی پابند ہے صرف لیزر تے چڑھ جائے پھر بھی قرآن کی تلاوت کر دیندا ہے اے نغمہ کسی چیز کا پابند نہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند مانے پھانسی تے پھندا ہوے ممتاز قادری اوتھے ہی لگا ہے دلالہ لا دیندا ہے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ جو مرضی ہوئے اے تے نہ روان لگنا ہی لگنا ہے اے تے امریکہ اپنا پیو سمجھتے نا امریکہ نو سپر پاور بس آخری گل نو کہنا امریکہ نو سپر پاور سمجھتے کہ امریکہ طاقتور ہے روس طاقتور ہے سپر پاور ہے یہ ہے وہ ہے افغانستان نے مولویوں نے امریکہ دی ساری سپر پاور اکٹھے لین لا انہیں کہا سپر پاور تسی نہیں سپر پاور مالک ہے بے شک طاقت دے مالک تسی نہیں طاقت دا مالک ساڈا رب ہے بے شک رب نے فتح دیتی نہیں مولوی نے گلیاں نہیں پا دیتے امریکہ کہندے سن میں کہ امریکہ تہاڈا پیو رل کے افغانستان میں نہیں روک سکیا تسی سارے رل کے لبے گئے رسول اللہ نعرہ کی او تے افغانیاں نو کوئی نہیں روک سکیا انشاءاللہ رب نے ساڈی مدد فرمانی ہے انشاءاللہ کہ ساڈی اقدامات سے آج اٹھو اپنی جوانیاں رسول اللہ دے دین واسطے استعمال کرو اپنی جوانیاں سوچو کہ کشمیر کیویں جانا ہے فلسطین اب انشاءاللہ اپنے قائد کی قیادت جانشین امیر المجاہدین حافظ صاحب بن خادم حسین رضوی کی قیادت دے وچ بیت المقدس سے جمعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ ڈاکٹر حافظ صدیقی واپس لے آنی ہے انشاءاللہ اسی کشمیر بھی واپس لینا ہے انشاءاللہ اسی صدام حسین کا بدلہ بھی لینا ہے انشاءاللہ بدلہ بھی لینا ہے انشاءاللہ میں نے گلا کی طرح میں نے دونوں امت کی توفیق عطا فرمائے آمین